बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। आज अहम समाअत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है और बाकायदा तौर पर इन्फॉर्म किया गया है कि मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गए हैं। और जो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल है 102 पाकिस्तानियों का, और अब तो 104 हो गए, हसन न्याज़ी और उनके साथ उनके दोस्त के अलावा, तो 104 लोगों का ट्रायल शुरू हो गया है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कह रही थी कि जी ट्रायल शुरू कर दिया गया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बाकायदा इसके ऊपर फ़ैसला था। जिन लोगों को हम ख्याल साफ़ियों को ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई फ़ैसला नहीं था, इस वजह से तौहीन अदालत नहीं हो सकती, मैं उनको वो फ़ैसला पढ़ के सुनाऊँगा कि जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने और वफाकी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर अदालत के सामने कमिटमेंट दी और अदालत ने हुक्म दिया कि आपने ट्रायल शुरू करना है तो पहले आप हमें बताएंगे और बाद में शुरू करेंगे। ये नहीं होगा कि आपने ट्रायल शुरू कर दिया है और दौरान ट्रायल आप अदालत को इन्फॉर्म करने आ गए हैं, ऐसा नहीं होगा। ये अदालत ने वाज़ेह तौर पर लिखा था, लेकिन किया क्या है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो यहाँ तक कहा गया है कि कई लोगों के ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ उनका फ़ैसला अभी बाकी है। ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं जो आर्मी अदालतों में, और कईयों के ट्रायल जारी हैं और तेज़ी के साथ उनको चलाया जा रहा है। यहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। 11 उन 104 में से 11 वो मुल्ज़िम हैं जिन्होंने एक ही वकील के ज़रिए पिटीशन दायर की है कि हम फ़ौजी अदालतों से सेटिस्फाई हैं और हम ये समझते हैं कि फ़ौजी अदालतों में हमारा केस चलना चाहिए, और हम ये समझते हैं कि अदालत डिक्लेयर करे कि फ़ौजी अदालतों में जो केस चलाया जा रहा है वो दुरुस्त है। उन 104 में से 11 मुल्ज़मान की जानिब से एक वकील के ज़रिए पिटीशन दायर की गई है। अब डेफिनेटली वो कौन वकील हो सकता है, चूँकि वो तो हिरासत में है, तो वो हिरासत में से ही उन्होंने अपना कोई वकील हायर किया होना है और विद दी कंसल्टेशन हायर किया होना है। उनकी जानिब से क्या प्ली ली गई है, आखिर में उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का एक फ़ैसला आया है और अदालतें खिलाफ कानून रिलीफ़ नहीं दे सकती, इसके हवाले से एक जजमेंट थी और उसमें जो इनकी जानिब से जो नोट लिखा गया, अदालत उज़्मा ने करार दिया कि अदलिया खिलाफ कानून कोई रिलीफ़ नहीं दे सकती और ना ही किसी मुद्दई को वो हक़ दे सकती हैं जिसका वो कानून के तहत हकदार नहीं है। अब ये जजमेंट्स सारी वो हैं जो आपने जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का देख लिया, उसी नुक्ता नज़र को। अब उनको ये लगता है कि किसी को भी आपके ख़िलाफ़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्रवाई हो जाए, एक के बाद एक मुकदमात में आपको गिरफ़्तार कर लिया जाए, उनको खुली छूट है, लेकिन अदालत किसी को थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ़ नहीं दे सकती। अतर मिनल्ला ने अपने तहरीर करदा फ़ैसले में मेडिकल तलबा की अपील को खारिज करते हुए ये कहा कि बिलाशुबा शहरी को कोई भी पेशा या तिजारत मुंतखब करने का हक़ हासिल है, लेकिन ये हक़ मुतलक नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के उस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिसने उन तलबा की अपील पर समाअत की जो 4 कोशिशों में अपने पेशा वराना इम्तहानात क्लियर करने में नाकाम रहे और अपनी तालीम जारी रखने के लिए वो नाअहल हो गए थे। नाइला खान, सुंदस और रीमा नाज ने 12 फरवरी 2020 को पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जारी किए गए उस मुतफ़िका हुक्म को चैलेंज किया था जिसने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी को के रजिस्टर्ड तलबा की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वज़ाहत की गई कि तिब्बी इदारों के मामलात और तलबा की मेडिकल तालीम हासिल करने की अहलियत को पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसल ऑर्डीनेंस 1962 के तहत कायम करदा पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसल के ज़रिए मुनज़्ज़म किया गया है। ऑर्डीनेंस का सेक्शन 33 के तहत दिए गए इख्तियारात के मुताबिक PMDC ने MBBS या BDS कोर्सेज और हाउस जॉब इंटर्नशिप की शराइत तय की हैं। कवायद व ज़वाबित वाज़ेह तौर पर मेडिकल स्टडीज़ जारी रखने के हक़ के बारे में मेयार का तयन करते हैं और ये कहते हैं कि जो तालिब इल्म 4 मरतबा की कोशिश में फ़र्स्ट या सेकंड प्रोफेसर इम्तहान क्लियर करने में नाकाम रहता है तो वो मज़ीद तालीम जारी रखने का अहल नहीं होगा। ऐसे तलबा नए तालिब इल्म के तौर पर दाखिला लेने के लिए भी नाअहल हो जाएंगे। अब ये मेडिकल्स के स्टूडेंट्स थे और वो फ़ेल हो गए थे, तो कहा गया था कि जो मेडिकल के अहल हो गए और उन्होंने एडमिशन ले लिया तो फिर उसके बाद उनको नाअहल ना किया जाए, भले वो जितनी दफ़ा भी फ़ेल हो जाएं। तमाम तस्लीम शुदा तिब्बी इदारे और KMU इन कवानीन के पाबंद हैं, लिहाजा अहलियत के मेयार को यूनिवर्सिटी ने अपने ज़वाबित में शामिल किया है। दरख्वास्त गुजार 4 कोशिशों में इम्तहानात पास करने में नाकाम रहे।
اس طرح وہ ضوابط کے تحت اپنی میڈیکل تعلیم جاری رکھنے کے لیے نااہل ہو گئے، اور اس سے قبل KMU کی طرف سے ان کی رجسٹریشنز منسوخ کی جاتی، درخواست گزاروں نے سول عدالتوں میں مقدمہ کیا۔ حکم امتناع میں KMU کو ہدایت کی گئی کہ وہ درخواست گزاروں کو دوبارہ امتحانات دینے کی اجازت دے۔ اس طرح وہ ضابطوں کی روشنی میں اہلیت سے محروم ہونے کے باوجود اپنی میڈیکل تعلیم جاری رکھنے کے قابل ہوئے۔ KMU بعد ازاں درخواست گزاروں کی رجسٹریشن کی منسوخی کے نوٹیفیکیشن جاری کیے، جنہیں پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، جہاں انہیں مسترد کیا گیا۔ اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ ایک طے شدہ قانون ہے کہ عدالتیں پالیسیوں، نظم و ضبط اور تعلیمی اداروں کے دیگر تعلیمی امور سے متعلق معاملات میں انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ انہوں نے مزید ریمارکس دیے کہ تجارت یا پیشے کو ریگولیٹ کرنے والی اتھارٹی لوگوں کے مفادات اور فلاح و بہبود کے تحفظ کے حق کے استعمال کے تناظر میں کم سے کم معیارات طے کر سکتی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جب متعلقہ قوانین میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو ہمدردی اور سختی قابل غور و فکر نہیں ہو سکتی۔ اس میں مزید کہا گیا کہ درخواست گزار نااہل ہو گئے، ان کا تعلیم حاصل کرنے کا حق اس وقت ختم ہو گیا جب وہ 4 مواقع ملنے کے باوجود امتحانات پاس کرنے میں ناکام ہو گیا۔ تو عدالت نے ایک قانون پاس کر دیا کہ آپ کسی کو بھی قانون سے ہٹ کے کوئی ریلیف نہیں دے سکتے۔ دوسری جانب جو ہماری 9 ایسے ملزمان ہیں 104 میں سے، جنہوں نے جو کسٹڈی میں ہیں اور جنہوں نے 9 مئی کے الزام تھا کہ انہوں نے 9 مئی کو توڑ پھوڑ کی حملہ کیا، انہوں نے ساجد الیاس بھٹی ایڈوکیٹ کے ذریعے 11 ملزمان نے ایک ساتھ CM فائل کی ہیں، اور وہ CM بھی آج سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسلینیس اپلیکیشنز فائل کی ہیں، متفرق درخواستیں دائر کی ہیں فار بیکمنگ پارٹی ان پٹیشنز۔ انہوں نے کہا جی ہمیں بھی پٹیشن میں پارٹی بنایا جائے، اور ساتھ چیلنجنگ ٹرائل آف سویلینز اینڈ ملٹری، سپریم کورٹ اس میں کہا گیا کہ انہوں نے ان کی جانب سے have expressed their faith and confidence upon military authorities in providing justice to them۔ انہوں نے فوجی جو اتھارٹیز ہیں یا فوجی حکام ہیں ان پر اعتماد کا اظہار کر دیا کہ ہمیں انصاف وہی فراہم کر سکتے ہیں۔ 11 ملزمان نے کسٹڈی میں، 11 ملزمان نے CM فائل کر دیں کہ ہمیں ملٹری حکام سے ہی امید ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ٹرائل ہے وہ ملٹری حکام کریں، ہمیں ان کے اوپر اعتماد ہے، وہ ہمیں انصاف دیں گے۔ یہ جناب والا 11 CMs فائل کی گئی ہیں، اور ان کو بھی آج سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اب پہلے تو میں آپ کو وہ فیصلہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری کیا گیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اور پھر جو پٹیشن فائل کی گئی ہے یا متفرق درخواست دائر کی گئی ہے حکومت کی جانب سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگست 2023 میں فیصلے میں لکھا، جو فوجی عدالتوں کے خلاف جو ٹرائل تھا، 6 رکنی بینچ تھا عمر رضا بندیال کی سربراہی میں، دی لرنڈ اٹارنی جنرل آف پاکستان کنٹینیوڈ ہز سبمیشنز آن دی میرٹس آف دیز پٹیشنز ڈیورنگ ہز آرگومنٹس ہی گیو دی فالوئنگ ایشورنس، کہ انہوں نے یہ یقین دہانیاں کروائیں سپریم کورٹ کو۔ پہلی، in the course of the investigation that are still underway, prima facie no offense in entailing the death penalty or lengthy sentence has been made out against any detained civilian، کہ کسی کے خلاف بھی سزائے موت یا جو عمر قید ہے یا کوئی لمبی سزا ہے، وہ کوئی بھی ایسا اوفینس نہیں ہے ان 104 کے خلاف کہ جن کو لمبی سزا دی جا سکے۔ اب اگلی بات، ٹل ڈیٹ نو ملٹری ٹرائل آف اینی ڈیٹینڈ سویلین ہیز کمنس، اس دن تک اب تک کسی کا بھی جو ملٹری ٹرائل ہے وہ شروع نہیں ہوا۔ اگلے الفاظ سمجھیے گا، اینڈ دی سیم شیل ناٹ بی اسٹارٹیڈ وداؤٹ، اور اس وقت تک وہ سٹارٹ نہیں ہو سکتا وداؤٹ پرائر انفارمیشن ٹو دا کورٹ۔ جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ بھئی ہمیں انفارم کرنے سے پہلے آپ ٹرائل شروع نہیں کر سکتے، ہمیں انفارم کرنے سے پہلے آپ ٹرائل شروع نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کو انفارم کیا جا رہا ہے 22 اکتوبر کو، کل یہ پٹیشن سامنے آئی ہے، اور اس پٹیشن میں عدالت کو جو بتایا گیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جناب ہم ٹرائل شروع کر چکے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کہا گیا، اٹارنی جنرل آف پاکستان جو وفاق کے نمائندے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو انفارم کیے بغیر شروع نہیں کریں گے، اور یہاں کہا گیا ہے جی کہ آغاز ہم نے کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے جو متفرق درخواست میں بتایا کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات کی روشنی میں 102 گرفتار کیے گئے تھے، اب 104 ہو گئے نا۔ زیر حراست افراد کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل میں قصوروار ثابت نہ ہوا وہ بری ہو جائے گا۔
اور جو قصوروار ثابت ہوا اس کو چھوٹی سی سزا مل جائے گی۔ یہ ورڈ استعمال کیا گیا کہ جو کم سزا دی جائے گی۔ متفرق درخواست کے مطابق فوجی عدالتوں میں ہونے والا ٹرائل سپریم کورٹ میں جاری مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوگا کہ ٹرائل ہم نے شروع کر دی ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دیتی ہے یا غیر آئینی قرار دے دیتی ہے تو ہماری جو کارروائی ہوگی فوجی عدالتوں میں وہ مشروط ہوگی سپریم کورٹ کے فیصلے سے۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے بعد جو قصوروار ثابت ہوگا ان کو معمولی سزائیں دی جائیں گی، جبکہ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث جو افراد جرم کے مطابق قید کاٹ چکے ہیں انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ فوجی ٹرائل کے بعد سزا یافتہ افراد قانون کے مطابق سزاؤں کے خلاف متعلقہ فورم سے رجوع بھی کر سکیں گے۔ متفرق درخواست میں کہا گیا کہ فوجی تحویل میں لیے گئے افراد کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتار افراد GHQ راولپنڈی، کور کمانڈر ہاؤس لاہور، PAF بیس میاں والی، ISI سول لائنز فیصل آباد پر حملے میں ملوث ہیں۔ گرفتار افراد حمزہ کیمپ، بنو کیمپ اور گجرانوالہ کیمپ پر حملے میں ملوث ہونے میں تحویل میں لیے گئے تھے، اور اس وجہ سے ہم نے ٹرائل شروع کر دیا ہے۔ ٹرائل شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، حراست میں ہیں، تو جلد ان کا ٹرائل ہو۔ جو بے گناہ ہیں ان کو جو بے گناہ ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، اور جو گناہ گار ہیں ان کو معمولی سزا دی جائے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا کہ جی ہم نے جو ٹرائل ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور ہم آئین اور قانون کے ٹو سیف گارڈ دی انٹرسٹ آف دی اکیوزڈ پرسن اٹ از امپیریٹو دیٹ دیئر ٹرائلز آر کنڈکٹیڈ اینڈ کنکلوڈیڈ سو دیٹ دوز ہو ٹرائلز آر کنڈکٹیڈ، کہ ان کے جو ٹرائلز ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، اور جو ان کی جو کارروائی ہے وہ ہم نے شروع کر دی ہے فوجی عدالتوں میں۔ اب جب یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ ان کا جو ٹرائل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی ٹرائل شروع ہونا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کنڈکٹڈ، کہ ٹرائل جو ہے وہ شروع ہے۔ اور اس میں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق، جو عمران ریاض خان کے وکیل تھے، انہوں نے تو یہاں تک انکشاف کیا ہے کہ کئیوں کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں، اب صرف فیصلہ آنا باقی ہے۔ یہاں بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمارا جو ٹرائل ہوگا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا، لیکن ساتھ بتایا گیا ہے کہ جی ٹرائل شروع ہو گئے ہیں۔ میاں علی اشفاق کہتے ہیں کہ کئی لوگوں کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں، اور وہ بدقسمت لوگ اب ان کو سزا سنائی جائے گی، اور کئی ایسے ہیں جن کا ٹرائل جاری ہے اور وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ یہ الفاظ ہیں میاں علی اشفاق کے۔ تو اس طریقے سے جو معاملات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آج اس معاملے پر وہ درخواست بھی دائر ہو چکی ہے کہ جی جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں کارروائی پینڈنگ ہے تب تک ٹرائل کو رکوایا جائے۔ یہ بھی ان درخواست گزاروں کی جانب سے درخواست دائر ہو چکی ہے۔ لطیف کوسر صاحب بھی پیش ہوں گے، اعتزاز حسن صاحب پیش ہوں گے، سلمان اکرم راجہ صاحب، آج تمام وکلا قیادت سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوگی۔ اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سنے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان اور وفاقی حکومت کی جانب سے یہ توہین عدالت کی گئی ہے، جب سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمیں پرائر پرمیشن یا انفارمیشن کہ آپ ٹرائل شروع نہیں کریں گے، تو انہوں نے انفارمیشن بعد میں دی ہے، ٹرائل پہلے شروع کر لیا ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی توہین ہے۔ اور جب یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا تب آ کے انہوں نے ایک دن پہلے سماعت سے ایک دن پہلے یہ جمع کروایا ہے، تو اس پر مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آج تگڑی کارروائی کرے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔